الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے داعین کے حوالے سے، مبلغین کے حوالے سے، خطباء کے حوالے سے، جو لوگ دین کی درس و تدریس سے جڑے ہوئے ہیں، کہ ہم ضعیف جو روایات ہیں ان سے کیسے ڈیل کریں، ان کے بارے میں ہماری کیا گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا وسیع و عریض موضوع ہے جس کو سمجھیں کہ اس مختصر سی ریکارڈنگ میں میں نہیں سمجھ سکتا کہ میں اس کے ساتھ انصاف کر سکوں گا۔ تو اس میں مجھے جو باتیں اس وقت میرے دل و دماغ میں یا فہم میں آئیں گی انشاءاللہ تعالی میں وہ فی الحال بات کروں گا، مگر اس میں ہمیں احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ضعیف روایت جو ہے نا، اب ضعف کی بھی بے شمار قسمیں ہیں۔ بعض دفعہ بعض روایات ایسی کمزور ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ ہی نہیں کہ یہ بات صحیح ہوگی، مگر اس کی سند ضعیف نکل آتی۔ اچھا، بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں ضعیف روایات جو بالکل قرآن پاک سے، قرآن کے اسلوب سے، قرآن کے فہم سے، قرآن کی آیات سے کھلا ٹکراتی ہیں۔ بعض پھر ایسی روایات ہوتی ہیں، بعض تو آپ کو شاید صحیح بھی کوئی روایت مل جائے جس کا قرآن سے، اللہ کی کتاب سے کھلا تضاد ہے۔ میں اب اس میں مثالیں زیادہ نہیں دینا چاہتا، وہ بہت خطرناک یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اس پر صحابہ کرام میں بھی آپس میں اختلاف پایا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھنے والی کہ جو روایت بالکل صحیح ہے اگر وہ ہی قرآن سے متصادم ہے، یعنی کہ واضح متصادم ہو، یہ نہیں کہ جس طرح بعض مبلغین کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک مبلغ نے بڑا شور مچایا، میں مثالیں بھی ساتھ ساتھ دیتا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا، ان سے کسی نے پوچھا کتا رکھنے کے بارے میں کہ کتا جو ہے وہ رکھنا جائز ہے نہیں، تو انہوں نے کہا جی بالکل جائز ہے۔ تو کسی نے کہا جی صحیح بخاری میں حدیث ہے وہ جو کتے رکھنے کے بارے میں، وہاں تو فرشتہ نہیں داخل ہوتا، آپ کا قرات کے حساب سے ثواب کم ہوتا ہے۔ تو ان صاحب نے، وہ داعی ہیں، بڑے مشہور ہیں اور ہمارے کئی مبلغین ان سے بڑے امپریس ہیں حیران کن طور پر۔ تو ان کا آگے سے کہنا تھا نہیں دیکھیں، کتے کا تو قرآن میں اتنے ادب سے، عزت سے نام لیا گیا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ حدیثیں جو ہیں وہ تو ٹکرا رہی ہیں قرآن سے۔ نہیں، یہ قرآن سے نہیں حدیثیں ٹکرا رہی ہیں، یہ ان کے دماغ سے ٹکرا رہی ہیں۔ ان کے دماغ میں جو کوئی شیطانی وسوسہ ہے نا، یہ اس سے حدیثیں شاید ٹکرا رہی ہیں، اللہ کی کتاب سے نہیں ٹکرا رہی۔ اللہ کی کتاب میں کتے کے جائز یا ناجائز ہونے کا بالکل ذکر نہیں، اور اصحاب کہف کا جہاں تک ذکر ہے، وہ کتا ان کا محافظ تھا، وہ کتا ان کا پالتو کتا نہیں تھا کہ انہوں نے پیٹ ڈاگ جو رکھا ہوتا ہے، اور اس میں اور ویسے بھی اصحاب کہف کا تعلق شریعت کے امور سے نہیں ہے، وہ ایک قدیم واقعہ ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے جو احکام ہیں وہ تو زیادہ تر آتے ہی مدنی صورتوں میں، تو ہم مدنی صورتوں میں دیکھیں نا کہ کہاں ذکر ہے کتے کا ادب و احترام سے۔ تو یہ اس طرح کی جو چالاکیاں ہیں نا، لوگ اس سے بہت بڑا لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیا آج کل، کہ صحیح جو حدیثیں ہیں نا، بالکل صحیح الاسناد، ان کا جان بوجھ کے بلا مقصد قرآن سے تضاد ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ تو ایسے معاملے میں تو یہ سمجھے آپ پل صراط پہ چل رہے ہیں، آپ نے اپنا دین ایمان بچا کے چلنا ہے۔ خاص طور پہ جو داعی لوگ ہیں، میری ان سے درخواست ہے کہ بہت احتیاط کریں۔ جو صحیح حدیث ہے اس کو کسی طرح سے اس کا اگر آپ رد کرتے ہیں تو آپ بہت ایک بڑی خطرناک گھاٹی پہ ہیں، جس میں آپ پھسل کے کہیں خدا نخواستہ دوزخ میں ہی نہ چلے جائیں۔ اب جو ضعیف حدیثیں ایسی جن کے خلاف نہ تو قرآن کی آیت کوئی ہے، بلکہ وہ قرآن کے اسلوب کے ساتھ ملتی ہیں، بلکہ ان کے خلاف نہ ہی کوئی صحیح حدیث ہے، یعنی کہ ان سے جو تصادم رکھتی ہو، ایسی حدیثوں میں میں نہیں سمجھتا کہ انشاءاللہ کوئی پریشانی کی بات ہے۔ مثلا ایک مثال دیتا ہوں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین میں ایک حدیث لائے، غالباً اصلاً جامع ترمذی میں ہے وہ، کہ جس شخص کو آپ نماز پڑھتے نہ دیکھو، مسجد میں نہ دیکھو نا، تو اس کے ایمان کی گواہی بھی نہ دو۔ اب یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں ضعف ہے، راوی جو ہے اس کی یادداشت کمزور ہے، مگر دیکھیں کہ اس حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دین کے اسلوب سے ٹکراتی ہو۔ بات یہ کہ اس میں مسئلہ یہ کہ میں اب ایک جگہ رہتا ہوں، جیسے یہ ایک اجنبی ملک ہے، مجھے کوئی آدمی اگر جمعے پہ بھی نہ نظر آئے، عید پہ بھی نظر نہ آئے، اور اچانک کہیں سے انکشاف ہو کہ یہ مسلمان ہے، تو میں اس کے ایمان کی میں نہیں گواہی دوں گا الا کہ میں اسے جانتا ہوں۔ تو یہ حدیث مطلب کے لحاظ سے، معنی کے لحاظ سے صحیح ہے۔ تو
تو اس لیے یہ معاملہ اس میں ایک اچھی ایک مثال ہے. مگر اب داعی لوگ جو ہیں وہ کبھی یہ بھی کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث سنا دی تو وہ سند اس کی ضعیف ہے اور کہہ دیں گے نہیں جی متن صحیح ہے. یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ متن صحیح ہے اور ہم نے اس کو جو ہے نا اس بنیاد پہ حدیث کو بیان کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اس کے مقابلے میں ہمارے پاس بہتر زیادہ اچھی اسناد والی اور زیادہ وضاحت کے ساتھ روایات موجود ہیں. اگر وہ ہیں تو پھر ہمیں چھوڑ کر اس کی طرف ضعیف کی طرف بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. یہ مسئلہ ہے. اب اس میں ہمیں یہ جو ہے نا اس میں ہم آ جاتے ہیں ایسے معاملے پر جہاں پر ہمارے پاس جو تیسری لیئر ہے. جیسے میں نے بات شروع کی، پہلی بات تھی وہ حدیثیں جو بالکل صحیح ہیں مگر وہ قرآن سے تصادم رکھتی ہیں، اس میں بددیانتی کا خطرہ بہت زیادہ ہے، شیطان کے سمجھے آپ کو اچکنے کا خطرہ بہت زیادہ ہے. دوسری آ جاتی ہیں ایسی جو اللہ کی کتاب سے نہ تصادم رکھتی ہیں نہ کسی صحیح حدیث سے تصادم رکھتی ہیں، بلکہ دین کے اسلوب کے ساتھ، قرآن کے اسلوب کے ساتھ، ہماری شریعت کے اسلوب کے ساتھ بالکل میچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ تو انشاءاللہ اس میں جو ہے نا علماء نے شروع سے ایک نرمی رکھی ہے کہ ایسی حدیث بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، الا کہ اس کا کوئی اس کے خلاف کوئی صحیح بات آپ کو مل جائے، اس کے برخلاف، اس سے مختلف یا اس سے زیادہ واضح یا زیادہ صحیح. ٹھیک ہے. تیسرا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے تھوڑا خطرناک. اب یہ حدیثیں ہیں جس میں فضائل اعمال، فضائل اشخاص، شخصیات کے فضائل، اعمال کے فضائل، مقامات کے فضائل، یہ جو فضائل کی حدیثیں ہیں نا اس میں جو ہے نا زیادہ نرمی، اصل میں زیادہ نرمی علماء نے یہاں دکھائی، جس میں فقہ والے لوگ اور بہت سارے لوگوں نے نہ کہا کہ یار فضائل اعمال ہیں، قرآن کے فضائل پہ حدیثیں، کیوں اس میں کسی نے جھوٹ بنانا ہے، چلو کوئی اس سے سورہ یاسین جیسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے. اب یہ حدیث جو ہے نا اس کو علامہ البانی نے کہا کہ یہ ضعیف جداً ہے، بلکہ شاید موضوع کے قریب جو تک وہ اس کو موضوع سمجھیں کہتے رہ گئے، وہ اتنا اس میں جو ہے نا اضطراب ہے. تو کیونکہ اب بظاہر تو اس حدیث کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، اچھا قرآن کا دل ہے، مگر اس حدیث میں آگے کہ جو اس کو ایک دفعہ پڑھنا ہے ایسے جیسے 10 قرآن پڑھے. اب لوگوں نے کیا کیا، ساری زندگی کا وظیفہ بنا لیا کہ وہ روزانہ سورہ یاسین ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک چیز کے بہت زیادہ اوور ایمفیسائز، ایک مبالغہ، ایگزیجریشن سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اور باقی چیزوں کی گھٹ جاتی ہے. اور یہ ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میں جب بچپن میں پڑھتا تھا مدارس میں خود اس چیز سے گزرا ہوں کہ ہمارے بڑے، ہم لوگ خود بھی قرآن کا کوئی اور صفحہ پڑھے نہ پڑھے، یاسین ہم نے ضرور پڑھنی. الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو صحیح مان کے پڑھیں، مگر جب پتہ چلا الحمدللہ کہ بھئی یہ تو موضوع کے قریب بات پہنچ گئی ہے، یہ اب بہت خطرناک معاملہ ہے. تو فضائل کے معاملے میں نا، چاہے وہ شخصیات کے فضائل ہوں، چاہے وہ مقامات کے فضائل ہوں یا اعمال کے فضائل ہوں، اس معاملے میں نا ہمارا دین الحمدللہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا لٹریچر ہے کہ بخدا میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، ہم ان صحیح باتوں پر ہی اگر عمل کر لینا، صرف صحیح باتوں پر، تو میرا نہیں خیال کہ ہم ضعیف کے محتاج ہیں. یہ دین نہیں محتاج کمزور باتوں کا، جھوٹی باتوں کا، ایسی باتوں کا جن کا. تو اس لیے ہماری آخر میں یہ بات کہوں گا، یہ میں نے 3 طرح کی کیٹیگریز میں بات کی ہے ضعف کے سلسلے میں. ایک تو وہ ہیں جو صحیح ہیں، ایک وہ ہیں جو اس میں کچھ ضعف ہے مگر کوئی ایسی خاص تصادم والی بات نہیں ہے کسی بھی دینی شاعر سے، قرآن سے، اللہ کی کتاب سے، اور اس میں ہمیں اس میں بھی احتیاط درکار ہے بہت زیادہ. بعض دفعہ ہو سکتا ہے ہمارے علم میں ہو کہ تصادم نہ ہو. تیسرا معاملہ وہ ہے جس میں زیادہ علماء نے لوگوں کو چھوٹ دی، یہ سوچتے ہوئے کہ کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. مگر اس میں کیا ہوا، جیسے اعمال کے فضائل میں ہوا، کسی چیز کا زیادہ ایمفیسس ہو گیا، کسی چیز پہ زیادہ توجہ ڈالی تو وہ باقی چیزوں سے توجہ ہٹ گئی. شخصیات، مقامات، یہاں پہ بھی بہت خطرناک گھاٹی ہے. یہاں پہ سیاست آ گئی، جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل، یعنی کہ سمجھیں 99% ان کے فضائل میں جو حدیثیں ہیں نا وہ یا ضعیف ہیں یا موضوع ہیں.
یا کمزور ہیں یا جھوٹی ہیں، صحیح بہت تھوڑی ہیں۔ وہی اس میں واضح مسئلہ ساری امت کو نظر آ رہا تھا کہ وہ خلافت اور بغاوت سے متعلقہ تھا معاملہ، تو دوسری پارٹی نے، امام ابن حجر العسقلانی نے اس پہ مہر لگا دی کہ لم یلد حدیث صحیح فی فضل معاویہ قط، فتح الباری میں یہ واضح موجود ہے، اور انہوں نے بتایا کہ رسالے اور کتابیں لکھی گئیں اور اسحاق ابن راہویہ اور بڑے بڑے محدثین نے ان کے رد کیے اور چھوڑ دی کہ بھئی یہ تو سارے شامی لوگ ہیں جو درباروں میں جا کے اشرفیاں لینے والے ہیں اور یہ حدیثیں بڑا بڑا کے بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر میں مقامات ہیں، ان کی فضیلت کے بارے میں جب حدیثیں آ گئیں تو اس سے بھی دین کے اندر، دین کے مزاج میں، دین کے اسلوب میں بگاڑ پیدا ہوا، بگاڑ بلکہ آیا، بہت ساری چیزیں دین میں آئیں، جیسے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 40 نمازیں پڑھنے والی حدیث جو ہے، اس سے کیا ہوا کہ لوگوں نے حج میں اپنے مکہ میں قیام کو چھوٹا کر دیا، مگر ادھر مدینہ کا قیام بڑھا دیا کہ ہم نے وہاں تو وہ کیا ہوا کہ جو اصل مناسک تھے، عمرہ، طواف، جو ایسی چیزیں جو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملنی تھی، ان کو چھوڑ کے ہم 40 نمازوں کے پیچھے ہم نے اپنے سفر جو ہے ان میں ضرورت سے زیادہ مشکلیں پیدا کی، آسانیاں چھوڑ کے۔ مطلب میں خلاف نہیں ہوں، میں کہتا ہوں آپ وہاں ہفتہ رہیں، 2 ہفتے رہیں، ایک بھی نماز نہ چھوڑیں، مگر اس کو دین نہ کہیں کہ جس نے 40 نمازیں پڑھیں اس کو مقبول عمرے کا ثواب ہے اور اس طرح کی چیزیں وہ نا۔ اسی طرح اعتکاف کے سلسلے میں جب یہ حدیثیں آ گئیں کہ اس کو مقبول عمرے اور حج کا ثواب ہے، تو اس سے لوگوں نے اعتکاف کو پھر آگے بڑھتے بڑھتے واجب اور فرض کفایہ تک فتوے لگ گئے۔ وہ اب حدیثیں جس کو نہیں پتا تھا ضعیف ہیں، انہوں نے تو اس کے اوپر یہی فتویٰ دینا تھا نا کہ بھئی یہ تو فرض کفایہ ہو گیا، اتنی بڑی عبادت ہے جس کا اتنا ثواب ہے تو کریں۔ تو لہٰذا یہ جو آخری معاملہ ہے نا، اس میں میں آپ کو پوری بصیرت اور تجربے سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ بچپن سے جو میں نے دیکھا کہ یہ جو ہے نا مقامات، شخصیات، اعمال، یہ چیزیں جو ہے نا، ان میں ضعیف کا دین بالکل محتاج نہیں۔ یہ تو دین کے جسے کہتے ہیں نا نصوص سے ان کا تعلق ہے، جڑ ہے یہ چیزیں، اس میں بہت یہ حساس معاملات ہیں، تو اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دین ہمیں بغیر کسی ہدایت کے چھوڑتا۔ دین نے ہمارے لیے ہدایت رکھی، اللہ کی کتاب میں، سنت رسول میں، اور صحیح رسول اللہ کی سنت میں یہ سب کچھ موجود تھا۔ اگر یہ صحیح ضعیف الحمدللہ محدثین یہ کام نہ کرتے نا، یہ رجال کا علم نہ ہوتا، تو پھر ہم کہتے کہ یار چلو لے لو کمزور بھی بات بھی، علم رجال کی بنیاد ہی اس لیے پڑی کہ ہم نے امت کو، اس امت کے جو جسے کہتے ہیں نا محسنین ہیں وہ لوگ، اسماء و رجال کے امام، انہوں نے یہ خدمت کی ہے امت کے لیے جوہریوں کی طرح، انہوں نے جھوٹے بھی پہچان کیے، بتائے ہمیں، ضعیف بھی بتائے، اپنے بعض نے تو اپنے ماں باپ، اپنے استادوں کے خلاف، اپنے سمجھے والدین اور اپنی اولادوں کے خلاف فتوے دیے، کہیں والدین کے خلاف، کہیں اولادوں کے خلاف، کہیں استادوں کے خلاف، کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں حدیث وضع کرتا تھا، فلاں حدیث یہ کرتا تھا، فلاں حدیث میں وہ کرتا تھا، بھول چوک کرتا تھا۔ تو اتنا کام جو ہوا وہ بے مقصد نہیں تھا، وہ اسی لیے تھا کہ ہم کمزور کو چھوڑ کے صحیح بات کے پاس ہیں۔ آخر میں جو میں بات کہوں گا نا، جب بھی ہمارے پاس صحیح بات موجود ہے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم کمزور کی طرف بھاگتے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک فیصلہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے جو ہے نا ہم پھنس سکتے ہیں کسی بڑی مشکل میں، اور دین کا اس میں اسلوب بگڑنے کا بھی خطرہ ہے۔ تو یہ ہے مختصر معاملہ کہ یہ ضعیف روایات کے سلسلے میں کہ داعیوں کو کیا کرنا چاہیے۔ حد الوسعت ہر داعی کی کوشش ہونی چاہیے کہ علم کو جتنا زیادہ تطہیر کرے، اس کو بار بار ریوائز کرے، اس کو بار بار دیکھے، جتنا رجوع کر سکتا ہے کرے۔ یہ علماء اسلام، محدثین سب کرتے رہے، اس سے کوئی قیامت نہیں آ جاتی۔ بددیانت لوگوں کی تو میں بات نہیں کر رہا، بددیانت لوگ تو صحیح حدیث اور قرآن کے اندر جان بوجھ کے تضاد پیدا کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان لوگوں کو آپ چھوڑ دیں، وہ صرف ٹی وی کے لیے ہیں، وہ اسپنج ایفیکٹ والے لوگ ہیں، یعنی کہ جو خود گمراہ ہوں گے وہ ان کے پیچھے لگیں گے، ان کو چھوڑ دیں۔ باقی جو داعی لوگ ہیں، میرا ان سب کے آگے سمجھے منت سماجت ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو شیعہ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سلفی، جماعت اسلامی، جو مرضی آپ گروہ بول دیں، جتنے بھی آپ بولنا چاہتے ہیں، جو مستند ماننے ہوئے گروہ ہیں اس امت کے شروع سے چلے آ رہے ہیں، یہ حنفی، شافی کر کے جس مرضی رنگ میں آپ اس کو دیکھ لیں، سنیوں کے 4 فقہ دیکھ لیں یا شیعہ کے جو ہیں یہ 12 اماموں والے، یہ سب مانتے ہیں کہ علم الحدیث میں صحیح حدیث ہی زیادہ بہتر ہے، اسی کو لینا چاہیے۔ اسی لیے دونوں کے ہاں علم الرجال موجود ہے، دونوں نے حدیث پہ کام کیا ہے، دونوں نے جو ہے نا جب بھی موقع آیا کہ حدیث اگر کسی چیز میں ضعیف نکلی، کوئی جھوٹی من گھڑت بات نکلی، تو اس کا خود رد کیا۔ جیسے بہت سارے شیعوں میں یہ مشہور ہے کہ جو رسول اللہ کی ایک بیٹی
چار نہیں ہے. اس کا خود شیعہ علماء نے رد کیا ہوا ہے کہ یہ جھوٹ ہے بھائی. صحیح بات یہی ہے کہ رسول اللہ کی 4 بیٹیاں ہیں. تو اسی طرح کسی کی تاریخ پیدائش کا واقعہ ہے, سیدنا علی کے کچھ فضائل کا واقعہ ہے, تو کام تو سب نے کیا ہوا ہے الحمدللہ. تو وہ بے مقصد نہیں ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بلکہ اس وقت اگر امت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ فتنہ فساد, خاص طور پہ جو جھگڑے والی باتیں ہیں, جیسے بی بی فاطمہ کے اوپر دروازہ گر جانا, ان کا بچہ ضائع ہو جانا, حضرت عمر کا ان کے گھر کے آگے آگ لے کر جانا, یہ اگر شیعہ سنی ایمانداری سے بیٹھ کے ریسرچ اکیڈمیز بنا لینا, اس یہ بہت بڑا کام ہے. ریسرچ اکیڈمیز بنائیں اور اپنی کتابوں کو نشاندہی کریں, پاک کریں یہ ایسے جھوٹے واقعات, ضعیف واقعات, منکر واقعات. بعض تو ضعیف منکر ہی ہیں خالی, مگر ان کو پاک کرنا بہت ضروری ہے. اگر یہ ہو گیا صاحب تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی امت خود بخود اکٹھی ہو جائے گی. مگر یہ کام ان کو اکٹھے کرنا پڑے گا, علیحدہ علیحدہ نہیں. اب علیحدہ علیحدہ دونوں نے بہت کام کر لیا, مل کے کریں انشاءاللہ, اور اس کو جو ہے نا کمپائل کریں اور امت کے سامنے آپ رکھیں کہ جی یہ سارے واقعات جو ہے نا مشہور ہیں, جن سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے, اس کو چھوڑ دیں. میں ایک جیسے مثال دیتا ہوں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے. چونکہ حضرت عمر کا ذکر ہو گیا, اب اس کے 2 واقعات ہیں, امت کے پاس دونوں کی حدیثیں موجود ہیں. مشہور ہے جی بہن کو مارا یہ وہ, مگر دوسری جو کم مشہور ہے اس کے اندر تھوڑی زیادہ تقویت پائی جاتی ہے. کمزور وہ بھی ہے, اس میں زیادہ تقویت پائی جاتی ہے کہ انہوں نے قرآن سنا, اور قرآن سن کے ان کا دل موم ہوا, ان کے دل میں گھر کر گیا, اور جو ہے وہاں سے ان کا اسلام کی طرف وہ مائل ہو گئے. تو اب میں کیوں مشہور کروں وہ واقعہ جو بڑا فلمی قسم کا ہے؟ اب تو میں اس کی طرف ہی جاؤں گا نا جو زیادہ مستند ہے. ابن ہشام خود کہتے ہیں کہ وہ پہلا بہن کو مارنے والا, تشدد والا مشہور ہو گیا, حالانکہ عبداللہ ابن عمر سے زیادہ منسوب وہ دوسرا ہے جس میں انہوں نے قرآن سنا. تو یہ لائحہ عمل اپنے سامنے رکھیں. 2-3 اہم جو میں نے باتیں کی کہ ایک تو مسلمانوں کو اس وقت مل کے اکیڈمیز بنانی چاہیے, ریسرچ کرنی چاہیے, ان کو فلٹر آؤٹ کرنا چاہیے وہ واقعات جن سے لڑائیاں ہوتی. پھر اسی طرح وہ واقعات جو مشہور ہیں, ایک واقعے کے اگر 3-4 ورژن ہے تو جو زیادہ مستند ہے اس کو پکڑنا چاہیے انشاءاللہ تعالی. تو اس سے امت کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. واللہ